امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے آج کا یہ شو جو ہے یہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ ہماری ہستی بہت کمزور ہے، ناقص عقل ہے، علم ہے ہی نہیں پاس، مگر اس کے باوجود جی یہ چاہتا ہے کہ کیونکہ دعا ہمیشہ سے یہی رہی کہ اے رب دنیا والوں کی تعریف نہیں کرنا چاہتے، ان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ جن کو تو محبوب رکھتا ہے، اور تیری تعریف، تیری ہم کہ جن ان ہستیوں کا ذکر کہ جنہوں نے ساری زندگی آپ کی حمد بیان کی۔ تو کچھ اشعار سے آئیے ذکر امام محمد باقر علیہ السلام شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں کہ علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، علم و حکمت کا سمندر ہے محمد باقر، صورت ساقی کوثر ہے محمد باقر، وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے، وارث آیت تطہیر ہے مولا میرے، بے بدل ہادی و رہبر ہیں محمد باقر، یہ فصاحت میں بلاغت میں علی کا پرتو، مہرباں مثل پیمبر ہیں محمد باقر، اور پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، ان کے اوصاف کا جوہر ہیں محمد باقر، خوبرو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں بانٹیں، خوبرو ایسے کہ دنیا کو ضیائیں بانٹیں، نور ہی نور ہے انور ہیں محمد باقر، ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے صاحب، جن علی والوں کے سرور ہیں محمد باقر۔ خواتین و حضرات، یہ ایک شخصیت، ایک ایسی ہستی کہ ہر جتنے بھی امام گزرے ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی اپنی اہمیت ہے، تمام ائمہ معصومین کی اپنے اپنے فضائل، اپنے اپنے مناقب، اپنی اپنی ایٹریبیوٹس ہیں، مگر امام محمد باقر علیہ السلام کے جو ایک خاص وصف ہے یا ان کی شخصیت کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پہلے سید ہیں جو نجیب الطرفین سید ہیں، کہ جن کی والدہ جو ہیں امام حسن علیہ السلام کی بیٹی ہیں، دختر ہیں، اور جن کا نام فاطمہ ہے، اور ان کے والد محترم جو ہیں وہ امام زین العابدین ہیں جو کہ امام حسین علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو اگر آسان لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ دو جنت کے سرداروں کے دو جنت کے سردار ہیں، ان میں سے ایک امام حسن کے یہ پوتے ہیں، اور امام محمد باقر کے جو نانا ہیں وہ بھی جنت کے سردار ہیں، اور امام محمد باقر کے جو دادا ہیں وہ بھی جنت کے سردار ہیں۔ تو آپ یہ سوچیے کہ یہ کتنے بڑے ظرف کی بات ہے، یہ کتنے بڑے صفت کی بات ہے، اور کتنا بڑا وصف ہے، اور ظرف تو ان ہستیوں کا ہے ہی بلند و بالا، بہترین و اعلیٰ۔ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں ان کے آگے سے جو فرزند ہیں وہ امام جعفر صادق علیہ السلام ہیں، کہ جن سے تمام یہ علوم جو ہیں جن سے آگے بڑھا خیر جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین تمہاری اولاد سے ایک نور ظاہر ہوگا جو سیرت اور صورت میں میری شبیہ ہوگا، اور اس کا لقب ہوگا باقر۔ باقر کیوں لقب ہوگا؟ کیونکہ وہ علم کے سینے کو چاک کرنے، پھاڑنے والا ہوگا، پھاڑ کر علم کی نہر نکالنے والا ہوگا۔ آقا دو جہان کی جو مثال ہے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے تقریباً 43 ایئرز کے بعد پہلی رجب کو 57 ہجری 9 مئی کی تاریخ ہے، اور 667 عیسوی میں مدینہ پاک میں ہم شکل رسول، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد باقر جو ہیں ان کا نور ظاہر ہوا۔ اور جب ولادت ہوتی ہے امام محمد باقر کی تو ان کے دادا امام حسین علیہ السلام جو ہیں وہ آتے ہیں، اپنے پوتے کو اپنی گود میں لیتے ہیں، ان کے چہرے پہ، ان کے ماتھے کے اوپر جو ہے وہ بوسہ دیتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا نجیب الطرفین سید بیٹا ہے، یعنی اس کے جو باپ اور ماں دونوں جو ہیں وہ سید گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ اور کیا فضیلتیں ہیں، کیا فضائل ہیں، بلکہ میں اگر ایک اور
شعر ہے جو ایک بلکہ پوئٹری کا حصہ ہے، جس سے آپ کو ایک واقعہ جو ہے وہ کی صورت میں وہ نظر آئے گا کہ ایک روز امام سید سجاد علیہ السلام کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں امام محمد باقر، اور ایک شیعہ جو ہے وہ کچھ درہم و دینار لے کر آیا ہے امام سید سجاد کی خدمت میں. تو اس کے اوپر ایک کچھ اشعار ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آپ دیکھیے کہ طفلی کی عمر میں یہ جو امام ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے جو چنیدہ امام ہوتے ہیں، یہ کس قدر معرفت ان کی ہوتی ہے، معرفت کی بلندی ہوتی ہے، کیونکہ ایسا علم اللہ سبحانہ عطا کرتا ہے کہ کم عمری میں کم سن ہے. اور آپ یہ سوچیے کہ کیا امام کی نظر ہے تمام دنیا کی چیزوں پہ کہ ایک دن پدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام، ایک دن پدر کی گود میں تھا وہ فلک مقام، ایک شیعہ لایا نظر درہم پہ امام، سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام، سجاد کے حضور وہ درہم رکھے تمام، درہم سے کھیلنے لگا فرزند نیک نام، کیا عقل دی تھی خالق روزے حساب نے، درہم زمین پر پھینک دیا ایک جناب نے، تب دوڑ کے محب نے وہ درہم اٹھا لیا اور اس کو درمیانے دراہم ملا دیا، باقر نے چنے پھر وہی درہم جدا کیا، باقر نے چن کے پھر وہی درہم جدا کیا، طفلی میں تھی آپ پہ تائید کبریا، لکھا ہے 3 بار یہی ماجرا ہوا، عابد سے کی شیعہ عابد نے التجا، ارشاد آپ کیجئے یہ ماجرا ہے کیا، کہنے لگے یہ عادت طفلی نہ جاننا، کہنے لگے یہ عادت طفلی نہ جاننا، ہوگا امام بعد ہمارے یہ نیک نام، درہم یہ ایک غصبی و مال حرام ہے، کیوں کر اسے قبول کرے یہ امام ہے. واقعہ آپ لوگوں نے شاعری جو سنی ہے اس سے اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ایک شخص جو ہے، ایک شیعہ جو ہے وہ امام سید سجاد کی خدمت میں آیا، اس نے کچھ درہم اور دینار جو ہیں امام کی خدمت میں پیش کیے. تو امام محمد باقر علیہ السلام ایک جو اس میں سے درہم تھا اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر رہے تھے. تو وہ جو محب تھا اس نے اٹھا کے وہ درہم پھر دوبارہ اس ڈھیر میں رکھ دیا. امام محمد باقر نے دوبارہ وہی کیا، دوبارہ سے ان کو اس کو سائڈ پہ کر دیا. پھر وہ سمجھے کہ شاید کم عمری ہے، کم سنی ہے، تو شاید اٹھا کے کھیل رہے ہیں. تو جب تیسری دفعہ یہ ماجرا ہوا، تیسری دفعہ یہ کام ہوا مسلسل، تو امام سے ارشاد فرمایا اس شیعہ نے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں امام محمد باقر ایک کی جو خاص ایک درہم ہے اسی کو اٹھا کے سائڈ پہ کر رہے ہیں. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا سارا مال جو ہے وہ بالکل درست ہے، مگر یہ جو ایک سکہ ہے یہ کسی کا غصب کیا گیا ہے. تو آپ یہ سوچئے کہ یہ جو آئمہ معصومین ہیں جو اللہ کی طرف سے جن کا چناؤ ہوتا ہے، ان کی نظر کس قدر دور تک جاتی ہے اور کس طرح سے وہ کم عمری میں بھی امام ہوتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام جو ہیں، یہ کربلا کا جو واقعہ ہوا، ان کا بچپن بہت کٹھن گزرا، بہت مشکلات کے ساتھ، اور بہت جسے کہتے ہیں نا کہ مشکلات تھیں. وہ تمام صعوبتیں، وہ تمام پریشانیاں انہوں نے دیکھی، وہ تمام منزلیں کربلا، کوفہ اور شام کی جو تھی کم سنی کی عمر میں، اور وہ تمام مصائب جو جناب بی بی سکینہ بنت الحسین نے دیکھے، وہ انہی بچوں کے ساتھ وہ بھی وہاں پر موجود تھے. اور وہ کس طرح سے ان صحبتوں میں سے گزر کے تمام وہ حالات، اتنی ٹرامیٹک زندگی دیکھ کے کس طرح سے وہاں سے نکلے. ان امام کو وہ تمام چیزیں جو صحبتیں صحیح، اس میں اونٹوں کے اوپر کبھی باندھ دیا جاتا، کبھی رسیوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا، کبھی گلے میں رسی باندھ دی جاتی. تو یہ وہ تمام سفر کر کے امام سید سجاد کے فرزند امام محمد باقر جو ہیں وہ پھر اس کے بعد زندان کی جو صحبتیں صحیح، اور اس کے بعد جب یہ تمام مشکلات اور یہ تمام کٹھن منزلیں دیکھتے ہوئے جب مدینے پہنچتے ہیں، تو مدینے پہنچ کے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی. کیا کہتے ہیں
کہ باقی یہ مفلسی، یہ تکلیفیں اللہ کا احسان اور سعادت کا ورثہ ہیں. ہماری طاقت دنیاوی دولت نہیں، بلکہ ہماری طاقت ہمارا علم ہے. ہمارے خاندان کے علم کو روشن کرے گا. تم ہمارے خاندان کے علم کو روشن کرو گے. یاد رکھنا، بڑی عزت کے ساتھ اللہ بڑی ذمہ داری بھی دیتا ہے. رہائی کے بعد لوگوں کو دین بتلانے لگے، اصلاح کرنے لگے، لوگوں کے بڑے بڑے جو مسائل تھے ان کو حل کرنے لگے. امام محمد باقر صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جنوں کو بھی علم دیتے تھے. اور یہ وہ ہستی اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کو جابر ابن عبداللہ جو کہ حدیث کے ساتھ بھی راوی ہیں، انہوں نے بھی سلام بھیجا. اور یہ سلام کس کا سلام تھا؟ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلام تھا. خواتین و حضرات، آپ سب جانتے ہیں اذان کا وقت ہو گیا ہے. میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی.